السلام علیکم۔ پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس، اور ہمیشہ کی طرح اہم موضوعات آج کے اس پروگرام میں ہم انہی موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ تحریک عدم اعتماد کا معاملہ پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے تھا، مگر یہ جب سے اس تحریک کی بات چلی ہے، جب سے اس تحریک کے لیے کاوشیں ہوئی ہیں، اپوزیشن کی جانب سے کی گئی ہیں، پہلے حکومت بڑی کانفیڈنس میں نظر آتی تھی، تو وہیں پر جب ہم نے دیکھا کہ کچھ منحرف اراکین سامنے آئے تو حکومت کی صفوں میں بھی خود بڑی تشویش کی لہر دوڑ گئی، جس کے بعد اقدامات ہوئے، جس کے بعد بیانات دیے گئے کافی حد تک، اور یہ معاملہ اب حکومت عدالت میں لے گئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آئینی معاملہ تھا، اور اس کو پارلیمنٹ چونکہ سپریم ہوتی ہے، آئین بنانے میں اسی کا اہم کردار ہوتا ہے، اور وہیں سے تمام ملک کا جو نظام ہے وہ چلتا ہے، وہاں پر اس معاملے کو حل ہونا چاہیے تھا، اور تمام سیاسی قیادت جو ہے آئین میں درج جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس تحریک کے ساتھ نمٹتی، مگر ایسا نہیں ہوا، اور عدالت کو فریق بنایا گیا ہے، عدالت کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا ہے، اور عدالت سے تشریح مانگی گئی ہے کہ اس معاملے کے اوپر آپ ہماری جو ہے وہ رہنمائی کر دیں کہ 63A جو آئین کا آرٹیکل ہے اس کی تشریح کر دی جائے کہ منحرف اراکین جو ہے وہ کیسے کسی بھی ایک جماعت کے اندر رہ کر اس کی پالیسی کے خلاف جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں یا ووٹ دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک طریقہ کار سیٹ کر دیا جائے، اور وہ طریقہ کار یہ ہو کہ وہ اپنی جو بھی نمائندہ ہے اگر وہ پارٹی پالیسی سے اختلاف رکھتا ہے تو وہ اپنی سیٹ سے اتر جائے، الگ ہو جائے، دوبارہ عوام میں جائے، الیکشن جیتے، الیکشن جیتنے کے بعد وہ جو بھی پوزیشن لیتا ہے وہ کسی دوسری جماعت میں جاتا ہے یا آزاد حیثیت میں ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ وزیر اعظم کو ووٹ دے سکتا ہے تحریک عدم اعتماد کے معاملے کے اوپر۔ اپوزیشن اس تمام معاملے کے اوپر دوسرا ایک ردعمل رکھتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ حکومت کا یہ جو موقف ہے کہ ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے یا پھر تاحیات نااہل کر دینا چاہیے جو ہاؤس ریڈنگ یا ایسے معاملات کے اوپر ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی فریق کو تاحیات نااہل کر دیں، یہ اس طرح کی اجازت آئین نہیں دیتا ہے۔ یہ حکومت اپنی منچاہی جو چیزیں ہیں وہ عدالت عظمیٰ کے منہ سے کہلوانا چاہتی ہے یا ان کے فیصلوں سے کروانا چاہتی ہے، مگر ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ وزیراعظم پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ 27 مارچ کو ایک بہت بڑا ڈی چوک پر جلسہ ہوگا، 10 لاکھ لوگ آئیں گے، اور پھر فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ انہی 10 لاکھ لوگوں کے مجمع سے گزر کے جانا ہوگا اراکین کو، اور وزیراعظم کے خلاف ووٹ ڈالنا ہوگا، اور پھر انہی کو واپس بھی اسی مجمع سے ہو کر گزرنا پڑے گا۔ تو ایک تصادم کی جو فضا ہے اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ اضافہ ہوا، پھر اپوزیشن کی جانب سے بھی اعلان کر دیا گیا کہ ہم بھی مجمع اکٹھا کریں گے۔ بہرحال عدالت نے اس کے اوپر کہا ہے کہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ضلع انتظامیہ کی مشاورت سے کرنی چاہیے، ان کی اجازت سے کرنی چاہیے، اور ایک جگہ پر نہ کرے، پارلیمنٹ کے باہر ایسی چیزیں جو ہیں وہ نہ کرے، بلکہ الگ الگ جو اپنے لیے میدان ہے مجموعوں کے لیے وہاں پر سلیکٹ کر لیں، منتخب کر لیں، اور وہاں پر اپنی پاور شو ضرور کرے۔ پریڈ گراؤنڈ اور دیگر جو H9 ہے، H9 کا جو گراؤنڈ ہے وہاں پر اپوزیشن، اور پریڈ گراؤنڈ میں حکومت اب جلسہ کرے گی جو کہ 27 مارچ کو، یا پھر اپوزیشن اپنی تاریخ کے مطابق اعلان کر رکھا ہے۔ گو کہ یہ جو تصادم والی جو معاملہ ہم یہ دیکھ رہے تھے وہ اب ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس تمام امور کے اوپر بات کریں گے۔ عدالت عظمیٰ میں یہ معاملہ چلا گیا ہے، ہونا تو پارلیمنٹ میں چاہیے تھا۔ ہارس ٹریڈنگ، منحرف اراکین، یہ جو ضمیر جاگتا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ لوٹا کریسی کی بات نون لیگ بھی کرتی رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے۔ جو کل تک کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہیرو تھے آج وہ ان کے لیے لوٹے ہیں، جو کل تک پاکستان مسلم لیگ نون کے نزدیک جو ہے وہ لوٹا تھے آج وہ ان کے لیے مجاہد اور وہ ہیرو ہیں۔ تمام صورتحال کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ OIC کا ایک غیر معمولی اجلاس ہونے جا رہا ہے، بڑا اہم اجلاس ہے۔ پاکستانی قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ اس اجلاس میں ہم کشمیر، افغانستان اور فلسطین کا معاملہ رکھیں گے، اور اسی کے توسط سے پوری دنیا کے سامنے ایک مشترکہ اعلامیہ اور ایک یکجہتی جو ہے ایک موقف ہم پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ تمام اسلامی دنیا کو بھی اکٹھا ہونا ہوگا، اور اپنے تمام مسائل کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور اپنے تمام مسائل کو بروئے کار لانا ہوگا۔ ان تمام امور کے اوپر بات کریں گے، اور ان تمام امور کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمیں ویڈیو لنک پر جوائن کیا ہے واشنگٹن سے فیض رحمان صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار۔ فیض صاحب، سب سے پہلے آپ کے وقت کا سر بہت شکریہ۔ بات کر لیتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہی، جس طرح کی فضا بنتی ہوئی آپ بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کس قسم کی جو ایک سیاسی فضا ہے، کشیدگی آئے دن جو ہے وہ عروج پر پہنچتی ہوئی جا رہی ہے۔ جو معاملات پارلیمنٹ میں حل ہونے چاہیے تھے وہ اب عدالت عظمیٰ چلے گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس میں آپ کا میں بھی انٹرو سن رہا تھا رضا۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام پہ مدعو کیا مجھے۔ اٹس آلویز اے پلیجر ٹو بی آن یور شو۔ اچھا، اب دیکھیے جو بات اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک ظاہر ایک اہم رول یہ بھی ہے، دیگر جو ذمہ داریوں کے علاوہ، کہ وہ آئین کی تشریح کرتے ہیں۔ ان کا یہ کام ہے کہ آئین میں اگر کوئی ایسا ابہام ہے یا ایک آئین کے کسی جملے کی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں مختلف لوگوں کے پاس، اور وکلاء اور سیاستدان مختلف منہ شگافیاں کر رہے ہیں اگر اس ایک جملے کے بارے میں، تو پھر اس کا ایک حتمی ایک فیصلہ یا نتیجہ جو ہے وہ
سپریم کورٹ سے لیا جاتا ہے، جس کو آپ ریفرنس کہتے ہیں، اور پھر بیسیکلی یہ ایک ایسا قانونی اور ایک آئینی عمل ہے جس میں جس کو غالباً آپ کھل کے تنقید نہیں کر سکتے. ہاں البتہ نیت، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک ایسا کام جو کہ سیاستدانوں کو، ایک ذمہ دار سیاستدانوں کو، ایک ایسے سیاستدان جن کو ملک کی سالمیت، ملک کی جو ایک استحکام، سیاسی استحکام، معیشت سے لگاؤ ہے، اور جو چاہتے ہیں کہ عوام کی بہتری ہو، تو وہ بجائے اس معاملات کو اتنے آگے لے جانے کے اور ڈراماٹائز کرنے کی سچویشن کو، وہ یہ سب باتیں خود بیٹھ کے کر سکتے تھے. لیکن یہ ہم جو جی بات کر رہے ہیں رضا، یہ یوٹوپیا ہے، اسپیشلی پاکستان کے مخصوص کانٹیکسٹ میں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ظاہر ایک آئیڈیل ہے. جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ایسی شیف کو، جو کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ خود نواز شریف صاحب نے اس کو جلدی منظور کرا کے وہ لے کے آئے تھے تاکہ فلور کراسنگ وغیرہ نہ ہو. لیکن آج وہی چیز جو ہے وہ ایک اس پورے پروسیس میں ایک رکاوٹ بن کے سامنے آ رہی ہے. کیا ان کو جانا چاہیے تھا؟ ظاہر ہے کہ اب جب اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے جب اپوزیشن نے جب عدم اعتماد لانے کی کوشش کی ہے، بتایا کہ ہم لا رہے ہیں، تو ان یہ کہا جاتا تھا کہ آپ لے آئیے، فوراً لے آئیے، ہم نیکسٹ ڈے اس پہ ووٹنگ کر لیں گے، جی اور معاملہ پورا دودھ کا دودھ، کوٹ اینڈ کوٹ جیسے کہا گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ریکویزیشن بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، اور آج ایک آئینی مدت ختم ہونے کے بعد پھر اس کے بعد بھی وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جا کر اس چیز کا ایک مزید پرولونگ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا کہنا یہ ہے کہ 24 کو غالباً وہ جی 24 مارچ کو سماعت ہو. سماعت کر رہے ہیں، جی اور 25 کو اجلاس ہوگا. تو کوئی ایسا ڈائریکٹیو، کوئی ایسی تشریح ضرور آ جائے گی سپریم کورٹ سے جہاں یہ معلوم ہو جائے گا کہ شاید یہ معاملہ جلد نپٹا دیا جائے. اچھا صاحب نے مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے اٹارنی جنرل صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں، اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ جتنے بھی منحرف اراکین ہیں، اگر ان کا ضمیر جاگتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں اور انہوں نے ووٹ دینا ہے، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی سیٹ سے اتر جائیں اور دوبارہ عوام میں جائیں، اور پھر اس کے بعد الیکشن جیتے، اور اس کے بعد آ کے پھر تحریک عدم اعتماد کا حصہ بنے. اس سوال کا جواب میں آپ سے لوں گا، مگر ناظرین یہ وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کریں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، منحرف اراکین کے حوالے سے ہم بات کریں کہ جو معاملہ آئین کی تشریح کے لیے 63A آرٹیکل کی تشریح کے لیے حکومت چلی گئی ہے، ریفرنس فائل کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے عدالت عظمیٰ میں، اور 24 مارچ کو اس کی سماعت بھی ہونی ہے. اٹارنی جنرل کل یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی بھی رکن ہے، منحرف رکن ہو جاتا ہے اور اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے بقول اس کے، تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اس کو اپنی سیٹ چھوڑنا ہوگی، دوبارہ عوام میں جانا ہوگا، الیکشن جیتنا ہوگا، اس کے بعد یا تو وہ کوئی پارٹی جوائن کر لے یا پھر آزاد حیثیت میں. اسی صورت میں وہ تحریک عدم اعتماد کا جو معاملہ ہے یا اس تحریک ہے اس کا حصہ بن سکتا ہے، اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں ووٹ دے سکتا ہے. فیض صاحب، یہی وہ نقطہ ہے اہم جو اٹارنی جنرل نے کل کہا کہ طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسے افراد کو جو ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہوتے ہیں انہیں تاحیات نااہل کر دینا چاہیے. لیکن یہاں پر پھر سوال یہ بنتا ہے کہ ایک سمپل میجورٹی کے ساتھ اگر ایک حکومت بن جاتی ہے تو اس صورت میں پھر طریقہ کار کیا ہوگا، یا کیا یہ آمرانہ سوچ نہیں ہو جائے گی کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف کسی بھی اس کے اپنے رکن نے اگر ووٹ دینا ہے تو وہ اس کو پہلے اپنی سیٹ چھوڑنا ہوگی، دوبارہ الیکشن لڑنا ہوگا، اس کے بعد اپنی پوزیشن کے لیے کرنا ہوگی. برطانیہ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک جماعت کے اندر یا پھر پورے ملک کے اندر ہم نے دیکھا کہ وزرائے اعظم 3 بار بھی چینج ہوئے ہیں، ایک ہی پارٹی کے اندر ایسا ہوا ہے. تو پھر یہ آمرانہ سوچ نہیں ہو جائے گی کہ ایک وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے اتنا مشکل سٹینڈرڈ سیٹ ہو جائے گا؟ دیکھیے اس میں بالکل جو آئین کی جو اسپرٹ ہے، میرے خیال کچھ پارٹیوں میں کنٹینیو کروں. جی جی. اچھا، تو دیکھیے جب نے بات یہ کی کہ اگر 63A کو اگر اسٹینڈ الون کے طور پر ایک آرٹیکل کو دیکھا جائے تو اس وقت جو فلور کراسنگ ہو رہی ہے تو اس میں تاحیات پابندی کا جواز نہیں بنتا. یہ جو ان کی باتوں سے تاثر مجھے ملا ہے.
تاہم وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 63A کو آپ آرٹیکل 62 سے ملائیں جو جی کہ ایک اور یہ جو فلور کراسنگ ہے یا پارٹی کو چھوڑنا اس کو مورلی ریپریہنسیبل آپ ثابت کریں کہ ان لوگوں نے پیسے دے کے دغا دے کے چیٹ کر کے یعنی ایسی ایک اخلاقی طور پر ایسی گراوٹ کا مظاہرہ کیا ہے کہ اب ان کے اوپر آرٹیکل 62 بھی لاگو ہو سکتا ہے اور اور اس کا کمبینیشن یہ ہوگا کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو پھر وہ تاحیات انڈر آرٹیکل 62 وہ کر سکتے ہیں. اب یہ دیکھیے اب جو اس کو جو کورٹ کو بتانا ہے وہ یہ بتانا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ 63A وہ ایک اسٹینڈ الون ایک آرٹیکل ہے جس کا 62 سے کوئی کمبینیشن نہیں ہے, اس کو آپ کمبائن کر کے نہیں پڑھ سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ ایک جو فعل ہے ان کا, یہ جو ایکٹ ہے, یہ جو ایکشن ہے وہ مورلی ریپریہنسیبل ہے لہٰذا اس کو تاحیات اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے خود ایک جو ظاہر ہے ہمارے اٹارنی جنرل صاحب ایک بہت بڑے قانون دان ہیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ نے چلیے ٹھیک ہے انہوں نے ایک ڈیفیکشن ہو گیا, انہوں نے پارٹی چھوڑ کے دوسری طرف سے ووٹ دے دیا, لیکن 62 کو اپلائی کرنے کے لیے آپ یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ جو فعل ہے ان کا وہ مورلی ریپریہنسیبل ہے, اس میں باقاعدہ رشوتیں لی گئی ہیں, اس میں ایسے کچھ غلط کام ہوئے ہیں جو جس کی وجہ سے 62 کا آرٹیکل بھی ان پر لاگو ہو سکتا ہے. تو کورٹ غالباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ یہ فیصلہ دے سکتا ہے اور اس کا ایک اچھا گراؤنڈ ان کے پاس ہے کہ 63A جو ہے وہ ایک اسٹینڈ الون ایک آرٹیکل ہے جس کا 62 سے یعنی ایک وہ لوگ جو مورلی ریپریہنسیبل جن کا کانڈکٹ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر ان کو تاحیات ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے. اچھا دیکھیے دوسری بات یہ کہ اگر یہ ان دونوں کو کمبائن کر کے چلتے ہیں تو خود پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک بہت غلط پریسیڈنٹ قائم کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے ان کے جو اپنے ارکان ہیں اور خود پرائم منسٹر خود کچھ ایسی چیزیں ان کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہیں اور ان کے بارے میں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے, ان کے جی بارے میں بھی ریفرنس لیا جا سکتا ہے ان کے اپنے ارکان کے اور اپنے پارٹی کے لوگوں کے, جہاں پر 62 ایک سیپریٹ لاگو کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہرحال ایک رسکی ایک انہوں نے, اور یہ پارٹی کا ظاہر ایک آپ کو لگتا یہی ہے کہ ڈیسپریشن میں یعنی وہ ایک ایسا سپریم کورٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے سامنے تصویر پوری ایک عیاں ہو چکی ہے روز روشن کی طرح کہ کتنے لوگ ان کی پارٹی چھوڑ چکے ہیں. اب اگر یہ ووٹ ہوتا ہے تو سوائے شکست کے ان کے پاس اور کوئی اور یہ جو منحرف اراکین ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس ریفرنس کے بعد ان کے اندر بھی ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, عدالت سے کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے یا تشریح آ جاتی ہے تو ہمیں تو تاحیات نااہل ہونا پڑے گا, بہتر ہے کہ سال ڈیڑھ سال مکمل کر لیا جائے اور اس حکومت کے ساتھ سٹینڈ کر لیا جائے, سیاسی طور پر وہ اپنے سیاسی کیریئر کو بچائیں گے آپ کو لگتا ہے؟ اچھا اس میں دیکھیے دو باتیں میں کہوں گا. غالباً آپ سے میں نے اس سے پہلے شو میں ایک آپ سے بات کی تھی کہ آپ نے بات کی, بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ اگر یہ تمام ممبران فرض کیجئے کہ ایک ود ان دا پارٹی, دیکھیے اگر جو عمران خان صاحب ہیں وہ قائد ایوان ہیں, ٹھیک ہے, اور قائد ایوان ان کی اپنی پارٹی کے ممبران نے ان کو اور ان کے اتحادیوں نے الیکٹ کیا ہے. فرض کیجئے کہ ایک ایسی سچویشن آتی ہے کہ یہ ممبران اور ان کے اتحادی قائد ایوان کسی اور کو الیکٹ کر لیتے ہیں تو وہ تو ڈیفیکشن نہیں ہوئی, یعنی جس کو آپ عرف عام میں -1 فارمولا کہیں گے. ٹھیک ہے عمران خان صاحب ہٹ جاتے ہیں اور وہ جو پارٹی کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی وہ مزید کنٹینیو کرتی ہے اور 2023 میں جب الیکشنز ہوں گے تو پھر جو بھی فیصلہ ہوگا, جو بھی پارٹی جیتے گی, اگر دوبارہ یہ جیتے تو پھر آ جائیں. تو یہ ایک ایسا پارٹی کے اندر ایک جو ہوا ہے ظاہر ریوولٹ, اگر یہ خود اپنا قائد ایوان چینج کر لیتے ہیں تو پھر وہ ایک ممکنات میں سے شامل ہے, وہ ایک پاسبلٹی ہے. اچھا دوسری بات جو آپ کا جو سوال کا پہلا حصہ تھا وہ یہ کہ کیا یہ لوگ ڈر کے واپس آ جائیں گے, تو ابھی میں کچھ لوگوں کو سن رہا تھا جس میں رمیش کمار صاحب ہیں, نور عالم صاحب ہیں, احمد حسین دہڑ صاحب ہیں, تو ان لوگوں نے سب نے بات یہ کی کہ اگر واقعی ایسی نوبت آتی ہے کہ ہمیں اگر تشریح میں یہ بات سامنے آتی ہے سپریم کورٹ سے تو وہ استعفیٰ دینے کو بھی تیار ہیں, یعنی معاملات اتنے آگے بڑھ چکے ہیں. اچھا پھر جو
اصل میں دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بجائے معاملات کو افہام و تفہیم سے نپٹانے کے، وزیر اعظم کی ایک مخصوص، ایک ان کا اپنا انداز ہے، ان کی اپنی پرسنالٹی ہے، انہوں نے پھر اس کے اس اتنی گمبھیر صورتحال کے باوجود بھی جو زبان جلسوں میں استعمال کی اور جو دھمکیاں دی ہیں، اور جس طرح سے جو لوگوں کے خاندان تک، ان کے بچوں تک پہنچ گئے جلسوں میں اور کھلے عام، اور پھر یہ کہا کہ میں تمہارا باپ جیسا ہوں، آ جاؤ میرے پاس واپس. تو اتنی کنٹرڈکشنز اور اتنے تضادات ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر کوئی معقول آدمی جو اس راستے پر جا رہا ہو، اس کے لیے پرائم منسٹر نے کوئی بہت زیادہ گنجائش نہیں چھوڑی ہے. اور پرائم منسٹر کو معلوم ہے کہ اب ہوائیں جو ہیں ان کے خلاف چل رہی ہیں، اور جب ہوائیں جب چل رہی ہوتی ہیں ساتھ، تو پھر اپنے چراغ کو آپ ہوا میں لے کے آگے باہر نہیں نکلتے. آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس چراغ کو، اس شمع کو تھوڑا سا اپنے سینے سے قریب رکھیں، اور کوشش کریں کہ وہ ہوا کے تھپڑوں میں نہ آئے. لیکن وہ تھپیڑے نہ صرف بڑھ رہے ہیں پرائم منسٹر کے لیے، صحیح. بلکہ پرائم منسٹر کا جو ایک وہ ہے، یعنی کیا کہنا چاہیے، ایک ایک بالکل ایک اتنا بے باک ہو جانا ہر معاملے پر کہ نتائج کی بالکل پرواہ کیے بغیر نہ وہ اور نہ ان کے ساتھی. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ جو صحیح ہے فیض صاحب. شہباز بریک کا بھی مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں آپ کے سامنے سوال رکھوں گا کہ یہ اچھا نہیں ہو جائے گا کہ عدالت ایک بار تشریح کر دے اور تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی ایسے اراکین سے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی تحفظات رہے ہیں، کہ ایسے رکن ہیں جو موقع شناس ہوتے ہیں اور جہاں پر اقتدار دیکھتے ہیں تو وہاں پر منتقل ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے واضح ایک پالیسی اور ایک قانون آ جانا چاہیے. بہتر ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے. اس نقطے کے اوپر بات کریں گے مگر ناظرین وقت ایک بریک کا. ہمارے ساتھ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور بات کریں گے. چونکہ ابھی وقت اتنا نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے دیگر بھی نکات کے اوپر بات کی جائے. اہم ایک اور موضوع ہے، OIC کا اجلاس پاکستان کے سرزمین میں ایک بار پھر سے ہونے جا رہا ہے. یہ غیر معمولی اجلاس ہے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستانی قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ ہم اس اہم اجلاس میں بات کریں گے کشمیر کی، فلسطین کی، افغانستان کی، اور اس اجلاس کی توسط سے پوری دنیا کے سامنے، مغربی دنیا کے سامنے ایک آواز اور ایک مشترکہ اعلامیہ رکھیں گے کہ کس طرح سے اسلامی ممالک ہیں یا پھر اسلامی سرزمینیں ہیں، وہاں پر کس قسم کی مسلمان نسل کشی کی جاتی ہے، وہاں پر کس طرح سے مسائل ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. بالخصوص افغانستان میں جس طرح سے ہمیں دیکھ رہے ہیں امریکہ کے جانے کے بعد جس طرح سے ایک انسانی بحران پیدا ہوا ہے، امریکہ نے جو کہ امداد دینی تھی وہ نہیں دے رہا. اس کے بعد سے بیانات آتے رہے ہیں طالبان کی جانب سے، دنیا ہمیں تسلیم نہیں کر رہی ہے، دنیا ہمارے ساتھ کاروبار نہیں کر رہی ہے. تو اس صورت میں انسانی بحران جو ہے وہ جنم لے رہا ہے، جس کے براہ راست اثر پڑ سکتا ہے پاکستان میں، اور پڑ بھی رہا ہے. اور پاکستان ممکنہ کوشش کر رہا ہے کہ جس حد تک اس انسانی بحران کو زائل کیا جائے یا ختم کیا جائے، کم کیا جائے، اس حد تک اپنی کاوشیں بھی جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. فیض صاحب، OIC اجلاس کے اوپر بات کریں گے. اہم اجلاس ایک بار ہونے جا رہا ہے. 44 ممالک کے تقریباً جو نمائندگان ہیں وہ اس اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں. 48واں OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. کشمیر، فلسطین، افغانستان اہم موضوع ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے ان کو، عمران خان صاحب کی حکومت کو اس بات کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس وقت جب کہ دنیا بھر میں ایک زبردست، ایک بڑی کیاٹک اور ایک انتشار کی سی کیفیت ہے، اس موقع پر اتنے سارے اسلامی مسلم ممالک کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، وہ بھی پاکستان میں، جہاں جی. کہ آپ کو معلوم ہے خود ہماری اپنی سیاسی حالات کافی مخدوش ہیں اس وقت. تو یہ ایک بڑا کارنامہ ہے، اور اتنی تمام مشکلات کے باوجود جو ہے، جیسا آپ نے بھی فرمایا کہ 44 کنٹریز کی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے. سارے وزرائے خارجہ نہیں ہیں، اس کے کچھ لو لیول کے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن بہرحال نمائندگی ہے. اور اس میں جو ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ چائنا کے وزیر خارجہ کو بھی باقاعدہ جی. مدعو کیا گیا، تشریف بھی لائے ہیں. اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک دوسرے نان مسلم کنٹریز ہیں، خصوصاً ویسٹرن کنٹریز میں غالباً آسٹریلیا، UK، ان لوگوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا. مجھے نہیں علم اس بات کا کہ آیا ان کی طرف سے بھی کوئی ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے یا نہیں، لیکن بہرحال ایک غیر معمولی واقعہ ہے. اور وہ لوگ جو کہ پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش میں ہیں ورلڈ سٹیج پر، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک جواب ہے کہ نہیں، پاکستان از ناٹ alone، پاکستان از ناٹ isolated. چاہے جو بھی، دیکھیے ہمیں
ظاہر ہے رضا ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا اصل جو تعلق ہے وہ ملک سے ہے، بالکل پاکستان سے۔ حکومتیں آنی جانی ہیں، عمران خان صاحب ہو سکتا ہے رہ جائیں، ہو سکتا ہے چلے جائیں، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن واٹ میٹرز از کہ پاکستان کا جو ایک امیج ہے، پاکستان کی کا جو ایک جائز عالمی مقام ہے وہ پاکستان کو ملنا چاہیے، اور یہ اس سلسلے میں ایک اچھا قدم ہے۔ جو آپ نے یہ جو اس کا جو ایجنڈا ہاؤ ایور اٹس کوائٹ اے ڈیفیکلٹ ایجنڈا۔ آپ کو معلوم ہے کہ خود ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھارت کی فارن پالیسی کی تعریف کر چکے ہیں کھلے عام باقاعدہ جلسے میں، اور انہوں نے نہ صرف ایک آدھ جملہ نہیں بلکہ کافی دیر تک اس کے بارے میں بات کی۔ تو یہاں بھی وہ مشکلات آپ کے پاس ہیں، ان میں خود ہمارے جو مسلم ممالک ہیں اس میں بھارت کا اثر و نفوذ ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کشمیر پر کوئی بہت زیادہ اسٹرانگ آپ کو قرارداد دیکھنے کو ملے گی۔ ذکر ضرور ہوگا، ابھی آج غالباً اس کی جو ایک رابطہ گروپ ہے کشمیر کا ود ان دس کانفرنس، اس کا اجلاس ہو رہا ہے، وہ کچھ ریکمینڈ کریں گے کچھ ایک قرارداد میں کون سی لینگویج استعمال کی جائے۔ مجھے امید یہ ہے کہ ہمارے جو تمام مسلمان برادران اور جو ہمارے افغانستان کے حوالے سے کوئی بزرگ، مشترکہ کاوشیں جاری ہو سکیں گی اس اجلاس کے بعد؟ بہتری آئے گی انسانی بحران میں؟ دیکھیے افسوس یہ ہے کہ خود ہمارے اپنے اندر اتنے ہمارے اپنے کریٹ کیے ہوئے بحران اتنے ہیں کہ ہم ان کو خود اب مثال کے طور پہ کیا یمن پر ہم کچھ کہیں گے کیا؟ یہ بہت سوال ہے، بہت بڑا ایک انسانی سانحہ وہاں ہو رہا ہے ہم سب لوگوں کی نظروں کے سامنے، غریبوں کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ وہاں کیا کیا مظالم نہیں ہو رہے ہیں، کھلی مطلب آبادیوں پر بمباری کی جا رہی ہے۔ چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے متعلق کیا کچھ ہم کہہ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، صحیح، فلسطین پہ ایک چیلنج ہے جس کے اوپر ہمیں بالکل واضح طور پر موقف رکھنا ہے پوری دنیا کے سامنے، پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی ہے، اور OIC کا غیر معمولی اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ سب بہتر ہی ہوگا۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔